اگر آپ کا ارادہ پاکستان میں رکنے کا ہو تو میں پھر اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایک تو ہے کہ آپ کلینکل سائٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, دوسرا ہے کہ آپ بیسک سائنسز کے اندر جانا چاہتے ہیں, اور تیسرا ایک ایریا جس کو ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ایڈورٹائز اور لوگوں کو اس کے بارے میں کونسل نہیں کیا جاتا, وچ از ویری ویری گڈ ایریا, وچ از پبلک اینڈ گلوبل ہیلتھ. اگر آپ پبلک ہیلتھ اور گلوبل ہیلتھ کے اندر, گلوبل ہیلتھ, انٹرنیشنل ہیلتھ, ہیلتھ مینجمنٹ, یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اندر لوگوں کو اگر آپ جائیں اور ان کے اندر کریں تو پھر آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ ادارے ہیں, یو این ایڈس ہے, یو این او ڈی سی ہے, یونیسیف ہے, یہ ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل انفلیشن کی وجہ سے اور جو اکنامک سچویشنز ہیں, ناٹ جسٹ ان پاکستان, پوری دنیا میں جو ورلڈ وائڈ ریسیشن جا رہا ہے, اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ڈاکٹرس کو ریئلائز کرنا ہے کہ اب میڈیکل اسکول میں ہی یو نیڈ ٹو ڈائیورسفائی یور اسکل سیٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ نے کہا کہ انٹرپرینیوریل اسکلز کیا ہے, ہاؤ ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ, اپرچونیٹیز کدھر ہیں, اسٹاکس کیا ہے, میوچل بانڈس کیا ہے, ان سب کا آپ کو ایک نالج ہونا چاہیے. ایک چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے اس کے ساتھ آپ کی اپلیکیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ ہے ریسرچ اور وہاں کا ایکسپیرینس. مطلب جو آبزرورشپس ہوتی ہیں, جو آبزرورشپس ہیں امریکہ کے اندر, تو اگر آپ پہلے سے پلان کر لیں تو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ اپنے 4th ایئر, فائنل ایئر یا ایون 3rd ایئر کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں, جس کا آپ کو دیٹ ول اسٹرینتھن یور ایپلیکیشن. اس میں آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشنس کچھ وہاں سے مل جاتے ہیں, کچھ یہاں سے مل جاتے ہیں, دیٹ اسٹرینتھنس یور چانسز. اچھا جی, تو ڈاکٹر صاحب اب ایک اسپائرنگ میڈیکل اسٹوڈنٹ جب میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو اتنے بلند خواب ہوتے ہیں کہ اچھا میں نکلوں گا, میں جاتے ساتھ ہی نیورو سرجن بن جاؤں گا, میں نے جو ہے ٹاپ آنکالوجسٹ بننا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ ٹورڈز دا فائنل ایئر آتے ہیں تو کچھ کافی ہارش ریالٹیز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. سوشل کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں, ایکڈیمک کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں, ملک کے حالات آ جاتے ہیں, اکنامک حالات, پولیٹیکل حالات. تو اب اس ساری سچویشن میں اگر ایک نوجوان جو کہ فریش گریجویٹ ہونے لگا یا ہو گیا, what career options does he or she have in the field of medicine, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کے ٹائم پہ, اور ابھی آپ کے اسٹوڈنٹس کس چیز سے گو تھرو ہو رہے ہیں؟ ایکچولی ریسنٹلی چیزیں بہت ساری چینج ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر نمبر آف گریجویٹس جو کہ میڈیکل اسکول سے گریجویٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد کافی بڑھ گئی, کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف میڈیکل کالجز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے. اس کے مقابلے میں جو تو انڈر گریڈ لیول پہ تو میڈیکل کالجز بڑھ گئے, مگر جو آگے ان کو اسپیشلائزیشن کے لیے جو پوسٹ گریجویشن اپرچونیٹیز ہیں ان میں کچھ خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بہت کمپیٹیٹیو ہو گیا اور بہت چند لمیٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ ریزیڈنسی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مل رہی ہے. اب جب کمپٹیشن زیادہ ہوا کم سیٹس پہ تو پھر جو پروسیس ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گیا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب آپ کو پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, ایف سی پی ایس یا ایم ڈی وغیرہ کی اگر آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس میں آپ کی میڈیکل کالج کی تو پرفارمنس ہے ہی ہے, آپ کے مارکس وغیرہ ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو اکثر بیسک ہیلتھ یونٹ, رورل ہیلتھ سینٹرز وغیرہ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, اور یہ کئی لوگ 2-3 سال تک کام کرتے ہیں بیفور دے کین گیٹ دا ریزیڈنسی ٹریننگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیس بھی اور لمبا ہو گیا. اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اسے فلی انڈیپینڈنٹ ہونے میں کافی سارے سال لگ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل اسٹریس بھی آتی ہے اس ڈاکٹر کے اوپر کہ آیا ہمیں پیپل گیٹ میریڈ, فیملی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھنا. تو یہ کافی سارے اسٹریسرز ہیں جو یہاں پہ ہیں. پھر ایک اور پرابلم یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں
ہمارے جو پنجاب میں، اگر میں پنجاب کی بات کروں تو بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ جو تھے وہ خالی ہوا کرتے تھے کسی دور میں. تو یہ اس کے مارکس رکھے گئے تاکہ لوگ ان ایریاز میں جا کے سرو کریں، مگر جو نمبر آف BHUs ہیں وہ بھی لمیٹیڈ ہیں، RHCs اور یہ بھی لمیٹیڈ ہیں. تو اس میں ہونا یہ شروع ہوا کہ جب اس میں کمپٹیشن آیا اس کے لیے، تو دیٹ وازنٹ ریئلی اے کمپٹیشن کہ PG تو چلے ایک سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تحت کسی نہ کسی میرٹ کے تحت آ رہا ہے، مگر جو BHU وغیرہ کے اندر ہے وہ سسٹم اتنا ڈائیکوٹمائزڈ یا وہ تھا کہ اس کے اندر اکثر لوگوں کو سفارش یا ایون رشوت دے کے آنا، یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ لوگوں کو بہت سارے پیسے دینا پڑتے تھے. تو یہ وہ پرابلمس ہیں جو کہ فیس کرنا پڑی ہیں. میں نے ابھی سنا ریسنٹلی کہ اب انہوں نے جو بیسک ہیلتھ یونٹ وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی اب اس کو میرٹ بیسڈ کر دیا ہے یا کر رہے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ کہ یہ ایک اچھی چیز ہو گئی. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ اس جرنی کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ایک اچھا خاصا لمبا سفر ہے. تو ایک تو ہمارے لوگوں کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اسپیشلائزیشن کریں. ایک تو مرحلہ دشوار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزیڈنسی ٹریننگ تک جانے کا سفر کہیں پہ بھی آسان نہیں ہے. آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، آپ UK جانا چاہتے ہیں، تو اٹس اے ٹائم کنزیومنگ چیز جو آپ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹریننگ جو ہے ہمارے یہاں پہ وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے اکراس دی بورڈ. اب اسٹینڈرڈائز سے میری مراد یہ ہے کہ آپ ٹریننگ کر کے بھی کتنی اچھی آپ کی ٹریننگ رہے گی وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سپروائزر کون ہے اور یا آپ کس سیٹ اپ کے اندر ٹریننگ کر رہے ہیں. تو اکراس ڈفرینٹ سیٹ اپ جو ہے نا، یہ ڈفرینس جو ہے، یہ گیپ جو ہے، یہ بہت زیادہ ہے. دس از ناٹ دا کیس کہ اگر آپ امریکہ کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی، یا UK میں ٹریننگ ہو رہی ہے، تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ڈفرینس تو ہوتا ہے آپ کہاں پہ کام کر رہے ہیں، مگر کچھ بیسک سٹینڈرڈز ہیں جن کو ضرور مینٹین کیا جاتا ہے. تو وہ بیر منیمم یہ ہے کہ وہ سب کی ٹریننگ ویسی ہوگی چاہے وہ کہیں پہ بھی کرے. تو پاکستان میں ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو ایک تو یہ آپشنز ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اگر آپ کلینیکل سائڈ کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک اچھا خاصا لمبا سفر ہے. دوسری آپشن پاکستان کے اندر ہی یہ ہے کہ بیسک سائنسز کی طرف، تو اگر آپ بیسک سائنسز کے اندر مثال کے طور پہ آپ فزیالوجی، بایو کیمسٹری، انیٹمی، فارماکالوجی ان میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ MPhil اور پھر PhD کر کے آپ یہاں پہ اسی ایکڈیمک سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یو کین اسٹارٹ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر اور پھر آپ اس میڈیکل کالجز میں پڑھا سکتے ہیں. یہ ایریاز بہت زیادہ لوگ یہاں پہ پرسیو نہیں کرتے. میری ویسے ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ MPhil PhD کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے سرکمسٹینسز الاؤ کرتے ہیں تو آپ کسی اچھی جگہ سے کر کے آئیں. تو جب آپ ایک اچھی سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. کلینکل سائٹ کے اوپر میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا، مگر کلینکل سائٹ کے اوپر ایک تو پاتھ وے ہے جو پاکستان کے اندر ہے. دوسرا پاتھ وے ہے کہ آپ امریکہ جا سکتے ہیں. امریکہ میں جانے کے لیے آپ کو USMLE کرنا پڑے گی. میرے خیال میں دا رائٹ ٹائم ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو اپنے میڈیکل کالج کے ابتدائی سالوں میں ہی اس کا ڈیسیژن لے لینا چاہیے. سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں آپ کو ڈیسائڈ کر لینا چاہیے کہ اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تیاری جو ہے وہ اسی میں شروع کر دیں. سو دا بیسٹ کیس سینیریو از کہ آپ اپنے میڈیکل کالج کے اندر ہی 4th ایئر کے اختتام تک، فائنل ایئر کے شروع میں اسٹیپ 1 دے دیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اسٹیپ 1 لوگ اس لیے بہت ڈیلے کیا کرتے تھے کیونکہ اسٹیپ 1 میں آپ کے اسکور میٹر کرتے تھے اور پھر آپ چاہتے تھے کہ اچھے اسکور لیں. تو پھر وہ اب جو ہے وہ چینج ہو گیا، اب صرف آپ پاس یا فیل ہیں. تو میرے خیال میں تو اس میں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے کہ فائنل ایئر تک کر لیں. اور پھر فائنل ایئر کی جو اسٹڈیز ہیں وہ آپ کی اسٹیپ 2 کے ساتھ میچ کرتی ہیں. تو آپ فائنل ایئر کے اندر اس کی بھی تیاری کریں، اسٹیپ 2 کی بھی تیاری کر سکتے ہیں، اور عموماً فائنل ایئر کے فوراً بعد آپ اسٹیپ 2 دے سکتے ہیں. ایک اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کو اسٹیپ 2 کے بھی 2 حصے تھے. ایک کلینکل نالج تھا CK، اور پھر آپ کو CS کلینکل جو آپ کے سکلز ہیں اس کے لیے آپ کو US آنا پڑتا تھا. اب کووڈ کے بعد سے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ OET یہاں پہ دیتے ہیں اور دین آپ
آپ کی رجسٹریشن ایز این ایم ڈی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ پاتھ تو اب کافی ہو گیا, اور اگر آپ پہلے سے ڈیسیژن لے لیں تو میرا خیال ہے دس از دی فاسٹسٹ پاتھ ٹورڈز اسپیشلائزیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فائنل ایئر کے ساتھ ہی اپنا اسٹیپ 2 دے دیا ہے اور او ای ٹی دے دیا ہے تو اس کے بعد جو فوراً میچ ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں بھی جو چیز میچ میں اپلائی کرنے کے لیے امریکہ کے اندر ریزیڈنسی پروگرام, چونکہ امریکن ریزیڈنسی پروگرام کے لیے آپ کو یہاں کا کلینکل ایکسپیرینس نہیں ریکوائرڈ, تو آپ کو ہاؤس جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسٹریٹ اوے جا سکتے ہیں. اور وہاں کا جو سسٹم ہے اس میں آپ جتنا جلدی گریجویشن کے بعد اپلائی کریں اتنے زیادہ چانسز ہیں آپ کے ان کے ریزیڈنسی کے اندر انٹر میں. ایک چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے اس کے ساتھ آپ کی اپلیکیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ ہے ریسرچ اور وہاں کا ایکسپیرینس. مطلب جو آبزرورشپس ہوتی ہیں, جو آبزرورشپس ہیں امریکہ کے اندر, تو اگر آپ پہلے سے پلان کر لیں تو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ اپنے 4th ایئر, فائنل ایئر یا ایون 3rd ایئر کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں, جس کا آپ کو دیٹ ول اسٹرینتھن یور ایپلیکیشن. اس میں آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشنس کچھ وہاں سے مل جاتے ہیں, کچھ یہاں سے مل جاتے ہیں, دیٹ اسٹرینتھنس یور چانسز. تو اس میں امریکہ میں یہ ہے کہ آپ اگر میڈیسن میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 3 سال کی انٹرنل میڈیسن کے اندر ریزیڈنسی کریں اور اس کے بعد فیلوشپ ہے. سو آئی تھنک شارٹیسٹ پاتھ یہ ہے. اب اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اٹس ایکسپینسو. کتنا ایکسپینسو, کوئی بال پارک فگر؟ میرا خیال میں اٹس بین اے وائل, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایگزام فی جو ہے اچھا پہلے زیادہ ایکسپینسو تھا, اب کچھ کم ہو گیا. لائک چونکہ آپ نے ایگزام یہیں پہ دینے, آپ کو ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پرابیبلی ایگزام کے لحاظ سے یہ اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں رہا. میرے خیال میں 2 سے 3 لاکھ تک فی ہے ایک ایگزام کی, اسٹیپ 1 کی اور اسٹیپ 2 کی, اور او ای ٹی جو ہے وہ 90,000 کے قریب یہ ہے. اور اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ٹریول ایکسپینسز ہیں یا جو جتنا, بعض جگہوں پہ آپ کو فی پے کرنا پڑتی ہے, کئی ایسے جگہ ہیں جہاں آپ کو فی پے نہیں کرنا پڑتی کسی بھی آبزرورشپ کے لیے, اسپیشلی انڈر گریڈس میرا خیال ہے وداؤٹ فی بھی کئی جگہوں پہ ان کو آسانی سے مل جاتی ہے. تو دیٹ کین بی اے گڈ وے. اور یہ تھوڑی انویسٹمنٹ ہے, پھر جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پرابیبلی آپ بعد میں اوور ٹرن ہو جاتا ہے. تو یہ یو ایس کا پاتھ اگر اور میرے خیال میں یو ایس کا ٹریننگ سسٹم بہت اچھا ہے. اگر آپ کے سرکمسٹانسز آپ کو الاؤ کرتے ہیں تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یو ایس کے ٹریننگ سسٹم کے اندر جائیں, وہاں سے ٹریننگ کر کے اگر آپ واپس آنا چاہیں تو یہاں پہ لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس کی. ضرورت ایک چیز ہے, آیا ہمارا جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے وہ کتنا اس کے لیے ریسیپٹیو ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ فیکلٹی پوزیشن کے لیے اتنا کمپٹیشن ہے کہ, لیکن پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ اسپیس موجود ہے, تو لوگ یہاں پہ آ کے اس کو کر سکتے ہیں, سرو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو ملک کا آپ کا تو فائدہ ہے, ملک کا بھی فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ریمیٹنسز یہاں پہ بھیجیں گی, پاکستان ایک غریب ملک ہے جس کو بھی بہت زیادہ مالی طور پہ استحکام کی ضرورت ہے. ایک تیسرا پاتھ وے جو ہے وہ یو کے کا ہے. یو کے لیے آپ کو پلیب جو ہے وہ جی ایم سی کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے, تو آپ پلیب کر کے جی ایم سی کے ساتھ رجسٹر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ایک اور پاتھ وے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایم آر سی پی کر لیں تو بھی آپ جی ایم سی رجسٹریشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. پلیب کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ آپ کو پرابلی یو ایس ایم ایل کافی کم ہے, کاسٹ بھی اس کی کم ہے. ایک اس کی ڈاؤنس یعنی, اور یو کے اندر میرے خیال میں جو ورکنگ آورس ہیں وہ بہت بہتر ہیں امریکہ کے اندر. امریکہ میں اٹس ویری بزی, مطلب ریزیڈنسی میں تو آپ سانس نہیں لے سکتے نا. لیکن یو کے اندر جو آپ کا پاتھ ہے وہ لمبا ہے. مطلب آئی بلیو 2 سال جو ہیں وہ آپ کے شروع میں بھی لگ سکتے ہیں. ایک تو آپ نے لگنا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے آئی بلیو FY2 دینا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے جیسے کہا نا کہ پہلے رجسٹریشن پیریڈ آپ کا جی ایم سی سے جاب ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, اور پھر ادھر ریزیڈنسی کا ٹوٹل ٹائم بھی آئی بلیو اٹس اراؤنڈ 8 ایئرس کچھ اتنا لگ جاتے ہیں آپ کو کرتے ہوئے. تو یہ ایک اچھا خاصا لینتھی پروسیس. اگر آپ کے پاس
وقت پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ یو کے میں اتنا ٹائم لگے گا, لیکن اب تو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اتنا ہی, اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تو میرے خیال میں ٹائم اب ایک بڑا کنفاؤنڈنگ فیکٹر نہیں ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور اگر آپ کی آپشنس کھلی ہیں تو واٹ یو کین ڈو از یو کین ڈو دا اسٹیپ 1 2, اور آپ اگر یو ایس کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی اب جی ایم سی کے ساتھ بھی آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے. جی ایم سی کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے, ایز فار ایز آئی ریممبر, وہ یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کا جو کلینکل ہاؤس جاب ہے وہ جی ایم سی رجسٹریشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے, جو کہ یو ایس کے کیس میں نہیں ہے. یو ایس ایم ایل ای کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ یو ایس ریزیڈنسی میں انٹر نہیں ہو سکتے, کچھ اور جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ قطر کے اندر, جو قطر کا اور شاید کچھ اور گلف کنٹریز کے اندر بھی آپ ان کے ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. سو اگر آپ نے اسٹیپ 2 کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ قطر کے ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام کے اندر بھی انٹر ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور یہ تو ہیں جو موسٹ کامن ایکسپلورڈ پاتھ ہیں کلینکل سائڈ پہ. پھر کچھ آپشنز آسٹریلیا کے اندر ہیں, آپ کینیڈا بھی جا سکتے ہیں. کینیڈا از کوائٹ کمپیٹیٹیو, آئی تھنک وہاں پہ جو ریزیڈنسی ٹریننگ کے لیے آپ کا جو ایگزام ہے وہ بھی بٹ ڈیفیکلٹ, تو تھوڑا سا مشکل ہے, مگر یو کین آلسو ٹیک انٹو کنسیڈریشن. آسٹریلیا میں تو لوگ مطلب ویٹ بہت کرتے ہیں, مطلب 3 سال تو کچھ بھی ویٹنگ ٹائم نہیں ہے جسٹ ٹو گیٹ انٹو دی پروگرامس, تو یہ کافی لوگوں کا کمپلین آتا. تو یہ تھوڑا سا ہے. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری ریکمنڈیشنس کیا ہوں گی تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ یو ایس, فالوڈ بائی یو کے, پھر قطر یا ادر گلف کنٹریز ہیں, اور پاکستان ہے. اچھا, یہ تو ہم نے کلینکل پاتھ وے کی بات کی. اب بہت سارے لوگوں کو جو بیسک سائنس کے اندر, میرے خیال میں اب اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے, اس کو بھی ٹیپ کرنا چاہیے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے, ایک تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. کیریئر کے بارے میں ایک سوال ہے کہ جی میں کن چیزوں کو دیکھوں, آپ کا انٹرسٹ بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایک ایسی فیلڈ میں جا رہے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہے, میرے خیال میں آپ ریگریٹ کریں گے بعد میں کہ یار میں اپنی پروفیشنل لائف کو انجوائے نہیں کر رہا. تو آپ اپنے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں بھی ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ فنڈامنٹل ریسرچ کی طرف ہے, بیسک ریسرچ کی طرف ہے, تو پھر آپ کے پاس ایک اور پاتھ ہے جو کہ سائنٹسٹ پاتھ ہے, جو کہ آپ میڈیکل گریجویشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ میڈیکل گریجویشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں, وہ اپنی اسپیشلائزیشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے کیا کہ فیلوشپ کی اور پھر بیسک سائنسز کے اندر. دیٹس ہاؤ یو کین بیکم اے فزیشین سائنٹسٹ. اب جب آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بعض جگہوں پہ, اسپیشلی یو کے, یورپ وغیرہ کے اندر اکثر جگہوں پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ماسٹرز ایکویولنٹ ڈگری ہونی چاہیے پی ایچ ڈی اپلائی کرنے کے لیے. ویسے یہ بہت ریجڈ نہیں ہوتی. یوزلی اکثر پروگرام فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں. سو ایون آپ کا جو سپروائزر ہے وہ آپ کو, اف ہی اور شی از ہیپی, تو آپ کو وہ وداؤٹ ماسٹرز بھی ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کے اندر لے سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے پی ایچ پروگرامز ہیں جو کہ ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ہیں. یہ پروگرامز جو ہیں یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ فنڈیڈ پروگرامز ہو سکتے ہیں اور وداؤٹ فنڈنگ ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے اٹس ناٹ انٹیلیجنٹ ٹو گو وداؤٹ فنڈنگ. بہت ساری فنڈنگ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. ان لائک ریزیڈنسی سسٹم جو کہ ایک بڑا اسٹریم لائنڈ سسٹم ہے جس میں ایک سینٹرل اپلیکیشن پروسیس ہے, انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ پی ایچ ڈی کی اپلیکیشن اس طرح سے اسٹریم لائن نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات انڈیویجول یونیورسٹیز یا انڈیویجول پروگرامز کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی کچھ آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں. مثال کے طور پہ فائنڈ اے پی ایچ ڈی, ابھی ایک ویب سائٹ ہے, اٹس لائک سرچ انجن فار پی ایچ ڈی اپرچونیٹیز. تو جتنے لوگ ہیں جو ایڈورٹائز کرتے ہیں پی ایچ ڈی پوزیشنز, اکثر انسٹیٹیوشنز وہ یہاں پہ بھی اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. تو آپ اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں, اور آپ یو کین آلویز رائٹ این ای میل. ایون اگر ایک پی ایچ ڈی پوزیشن فنڈڈ نہیں ہے مگر آپ کسی گروپ کے ریسرچ ورک میں انٹرسٹڈ ہیں, یو کین آلویز رائٹ ٹو دا پرنسپل انویسٹیگیٹر کہ میں آئی ایم انٹرسٹڈ ان جوائننگ یور پی ایچ ڈی پروگرام. اور اگر ان کے پاس فنڈنگ ہو تو وہ آپ کو اس کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ جو فنڈنگ ہے یہ اب فنڈنگ اپرچونیٹیز بھی 2-3 طرح کی. کچھ تو بہت ویل ڈیفائنڈ فنڈڈ پروگرامز ہیں. مثال کے طور پہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے. ہاں جی, فل برائٹ. اب فل برائٹ جو ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے, وہ ڈاکٹرز کی کلینکل ٹریننگ کے لیے نہیں ہے, مگر ڈاکٹرز اگر بیسک سائنس ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں تو دے آر ایلیجبل فار فل برائٹ, وچ از اے ویری پریسٹیجیس فنڈنگ.
یو کے اندر آپ کو کامن ویلتھ اسکالرشپس اکثر آتے ہیں اینڈ آئی تھنک وہ دے آر بیٹر فنڈیڈ. اگر ان ٹرمز آف اسکالرشپ دیکھیں تو آپ کو ریزیڈنسی میں زیادہ پیسے ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیس پی ایچ ڈی پروگرامس, مگر دیٹ آلسو ڈیپینڈس کہ آپ کا انٹرسٹ کیا. اگر آپ کا انٹرسٹ وہ ہے تو ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی امریکہ میں پی ایچ ڈی کا ڈیوریشن آلموسٹ 5.5 ایئرس ہے. امریکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو ماسٹرز نہیں چاہیے ہے, سو آپ اسٹریٹ اوے آفٹر یور ایم بی بی ایس یو کین اپلائی فار اے پی ایچ ڈی پوزیشن. ایون امریکہ میں تو آپ اپنی میڈیکل اسکول گریجویشن کے بعد پوسٹ ڈاک کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, وچ از سم تھنگ آفٹر دا پی ایچ ڈی. ان دنوں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اکثر یونیورسٹیز کو, اکثر سائنٹسٹ کو پوسٹ ڈاکس نہیں مل رہے. جہاں یہ ایک پرابلم چل رہا ہے, ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی بھی ہے کہ اگر وہ وہاں پہ پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اپلائی فار ڈفرینٹ پوسٹ ڈاک پوزیشنز. سو بیسکلی آپ کا جو مین کور میسیج اگر میں کہوں وہی ہے کہ باہر جانے کا کافی انسینٹیو بندے کو خود بھی ہے اور ملک کو بھی ہے اکنامکلی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ریسرچ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, یو کین ڈو اے پی ایچ ڈی اور بیسکس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں, ایز اے سائنٹسٹ بھی آپ کام کر سکتے ہیں, وچ ساؤنڈز ویری کول ایکچولی. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کرسپر Cas9 کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو اب تھوڑی کانورسیشن اگر پاکستان کی طرف واپس لے کے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ شاید سوشل کنسٹرینٹس کی وجہ سے, فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے باہر نہیں جا پائے یا کوئی بھی اور ریزن آیا, یہاں پہ آپ کے خیال میں جو رک گئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, یا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں جو جسٹیفائی کریں کہ آپ یہاں پہ اسٹے کریں؟ اس پہ آپ کا کیا ایکسپیرینس اور تھاٹس ہیں؟ دیکھیں ان ٹرمز آف ٹریننگ تو میں نے کہا کہ بعض جگہیں بہت اچھی ہیں پاکستان کے اندر ٹریننگ کرنے کے لیے. دا اونلی لمیٹیشن از کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ان ساری کنسٹرینٹس کی وجہ سے انہیں پاکستان میں رکنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کا ارادہ پاکستان میں رکنے کا ہو تو میں پھر اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایک تو ہے کہ آپ کلینکل سائڈ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, دوسرا ہے کہ آپ بیسک سائنسز کے اندر جانا چاہتے ہیں, اور تیسرا ایک ایریا جس کو ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ایڈورٹائز اور لوگوں کو اس کے بارے میں کونسل نہیں کیا جاتا, وچ از ویری گڈ ایریا, وچ از پبلک اینڈ گلوبل ہیلتھ. اگر آپ پبلک ہیلتھ اور گلوبل ہیلتھ کے اندر, گلوبل ہیلتھ, انٹرنیشنل ہیلتھ, ہیلتھ مینجمنٹ, یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اندر لوگوں کو اگر آپ جائیں اور ان کے اندر کریں تو پھر آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ ادارے ہیں, یو این ایڈس ہے, یو این او ڈی سی ہے, یونیسیف ہے, یہ ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اور ویل پیڈ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دیز آر ونڈرفل اپرچونیٹیز. تو یہ پبلک ہیلتھ ہے. اب کلینکل سائڈ کے اوپر آئیں تو کلینکل کے اندر میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ کا پلان ہو تو شروع سے یہ پلان کریں کہ چونکہ اس میں ریسرچ کے نمبر ہیں تو ایک تو اپنی میڈیکل کالج کے اندر اپنی پرفارمنس پہ فوکس کریں کیونکہ مارکس میٹر کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ اچھے سکورز لیں میڈیکل اسکول کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ آپ میڈیکل اسکول کے اندر ہی کوشش کریں کہ ریسرچ میں کچھ آپ پبلیکیشنز کر لیں کیونکہ ان کے مارکس ہیں. اب انہیں تھوڑا سا چینج کر دیا. پہلے آپ کا ریسرچ کسی بھی جرنل, ایک ریپیوٹیڈ جرنل سے پبلش ہو سکتی تھی, لیکن اب وہ کہتے ہیں صرف ڈبلیو کیٹیگری جرنلز جو ملک میں 3-4 ہے صرف اس سے پبلش کی جائیں. تو وہ آلموسٹ ایک انہوں نے کہہ لے دروازہ میجورٹی کے لیے بند ہی کر دیا. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ریزیڈنسی آپ کو مطلب مشکل بھی ملے گی, بٹ دیر آر opportunities تو ہیں. It takes time. I think eventually it takes time before you get the residency training. میرا تھوڑا سا ویسے ریزیڈنسی پروگرام کے اوپر کچھ میرے کنسرنس بھی ہیں. کنسرنس یہ ہیں کہ جو اپلیکیشن پروسیس ہے کہ دیکھیں آپ را مٹیریل نہیں دیں اور اینڈ پروڈکٹ آپ ایکسپیکٹ کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں ریسرچ کے لیے ریسرچ فنڈنگ کے بغیر نہیں ہوتی. اگر آپ کوالٹی آپ یہ کہیں کہ آپ نے پبلش بھی ڈبلیو کیٹیگری کے اندر اچھے جرنل کے اندر کرنا ہے آپ نے, اور آپ کی ریسرچ بھی اچھی ہونی چاہیے, لیکن ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں جس کے ساتھ آپ ریسرچ کر سکیں, تو یہ دس از ناٹ جسٹیفائڈ.
یا تو آپ یہ کریں, آپ اس پورے سسٹم کو اسٹیبلش کریں, بھلے کمپیٹیٹیو رکھیں مگر میڈیکل اسٹوڈنٹس کے پاس اپرچونیٹیز ہونی چاہیے کمپیٹیٹیو پروسیس کے تحت, وہ فنڈنگ لے سکیں جو انہوں نے ریسرچ کرنی ہے, پھر تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں. ورنہ وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے کہ میجورٹی یا تو سب اسٹینڈرڈ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, یا آپ بیچارے محنت کرتے ہیں, جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ڈبلیو کیٹیگری یا اچھی کیٹیگری کے جرنلز میں پبلش ہو سکے, نمبر 1. نمبر 2, یا فیک ڈیٹا پبلش ہوتا ہے, فیک ڈیٹا پبلش ہوتا ہے. اور چاہے آپ آنکھیں بند کر لیں, یہ ریالٹی, اور جتنے لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں, اب تو یہ ایک بزنس بن چکا ہے. یہاں پہ ایڈورٹائز ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی پیپر میں فرسٹ آتھرشپ چاہیے تو اتنے پیسے, اس کیٹیگری کے جرنل میں چاہیے تو اتنے پیسے دے دیں, اس سے کم کیٹیگری میں چاہیے تو اس کے لیے کم پیسے ہیں, آپ کو فرسٹ آتھرشپ چاہیے تو اتنے پیسے ہیں, اور سیکنڈ آتھرشپ چاہیے تو اتنے پیسے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب تو سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اور لوگوں نے اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. افیکٹ ہے کہاں پہ ہیں ہمارے وہ بڑے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی, اینڈ دے کانٹ ریئلی کنٹرول اٹ. آپ ایک پالیسی بناتے ہیں مگر اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ کتنا ریئلسٹک ہے. تو میرے خیال میں آپ یہ چیزیں نہ دیں اور آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بنائیں, تو پھر وہی ہوگا جو چور دروازے کھلتے ہیں جس کے تحت یہ آتے ہیں. تو یہ تو المیہ ہے ہمارے اس پروسیس کا. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اب ہم پہ بھی کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی آتی ہے. صرف یہ سوچنا کہ بھئی بس مجھے بائی ہک اور بائی کروک ایک ریزیڈنسی پروگرام کے اندر انٹر ہونا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو جینون ڈیٹا, دیکھیں ریسرچ بھی آسان نہیں ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تو آپ اس کے لیے محنت کریں اور جینون ڈیٹا پبلش کریں اور اس کے تھرو نمبر لینے کی کوشش کریں. باقی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ آپ پھر آپ کو بیسک ہیلتھ یونٹ وغیرہ پہ کام کرنا پڑتا ہے. ایک فائنل جو ایک ایسپیکٹ رہ گیا جو کہ انکنونشنل تھاٹ ہے, جس میں فائنینشیل ریوارڈز پرابلی بہت بہتر ہیں جو یہ باقی کریئر پاتھس ہیں پاکستان میں, لیکن لوگ ڈرتے ہیں, لوگ شاید اویئرنیس نہیں. وہ انٹرپرینوریل پاتھ ہے جو کہ ہم ایکچولی دیکھ رہے ہیں. آئی نو آف اے فیو ایگزامپلز جنہوں نے اپنے میڈیکل کریئر کے دوران ہی اپنے کسی بزنس وغیرہ پہ فوکس کیا. آئی نو اٹس انکنونشنل, لیکن دے آر میکنگ ہیوج گینز. تو اس پہ آپ کا کیا رائے اور اوپینینز ہیں؟ میں بالکل اپنے ڈاکٹر سے یہ کہوں گا کہ ہمارا میڈیکل اسکول جو ہے نا, وہ ہمیں جو نہیں سکھاتا, جو کہ بہت ضروری ہے, وہ جو انٹرپرینوریل اسکلز ہیں وہ نہیں سکھاتا. گورنمنٹ سیکٹر میں ایون آپ اسپیشلائزیشن کر بھی لیں, بات اس کے بعد کی بات ہے, فیکلٹی پوزیشنز لمیٹڈ ہیں, جابس لمیٹڈ ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اور نامنل چارجز کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون اگر آپ پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پیشنٹ پے کر رہا ہے اور جو ڈاکٹر کے پاس ایونچولی آ رہا ہے, اس میں بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اس کا جو ایک میجر چنک ہے وہ جاتا ہے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کو, وہ جاتا ہے لیب سروسز کو, وہ جاتا ہے فارمیسی کو. ٹھیک ہے, ہماری ڈاکٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چاہے مل کے چاہے انڈیپینڈنٹلی وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم رن کریں. اور بڑے شہروں میں یہ بہت, اگر آپ بڑے شہر میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور بہت کمانا بھی چاہتے ہیں تو یہ کمائی کے اعتبار سے بھی اور سرو کرنا چاہتے ہیں, بڑا ان ریئلسٹک ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیریفری میں چلے جائیں اور آپ اپنے انڈیپینڈنٹ سسٹم وہاں پہ اسٹیبلش کریں, چاہے آپ چھوٹا سیٹ اپ بنائیں مگر اس سیٹ اپ کے اندر آپ لوگوں کو کوالٹی سروسز دے رہے ہیں اور وہ اس کو آپ خود رن کر رہے ہیں, میرے خیال میں آپ اس کے ساتھ اس میں آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. اور جو درمیان والے لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں نا. تو آپ اس میں یہ ہے کہ چھوٹا سیٹ اپ بھی ہے لیکن آپ سروسز بھی دے رہے ہیں, آپ لیب سے بھی ارن کر رہے ہیں, آپ فارمیسی جو ہے اس کے ساتھ بھی ارن کر رہے ہیں, اور جو ہاسپٹل کا ہے اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو اگر آپ کی یہ بھی ایک پریفرنس اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فائنینشلی بھی سروائیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, اس میں پیریفری میں بیٹھے لوگوں کا بھی فائدہ ہے. اور پھر ایک یہ ہوا کہ یہ وہ ٹائم جس میں میرا خود بہت ایکسپیرینس نہیں, سو آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ بٹ دس از واٹ آئی تھنک, کہ جب صحت کارڈ آیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو پیسہ ہے, جو بجٹ ہے, وہ گورنمنٹ سیٹ اپ سے پرائیویٹ سیٹ اپ کی طرف بھی ڈائیورٹ ہوا ہے. تو آپ اگر اپنے
تو غریب کا اس طرح سے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ آ کے پرائیویٹ سروسز لے رہا ہے, آپ اس کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, مگر ان سروسز کو پے گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس طرح سے بھی میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے جس کو اس کی طرف بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے. I think what both of us can agree on is کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ آپ میڈیکل اسکول میں چلے گئے, آپ نے صرف ڈاکٹری پڑھی, آپ باہر آئے اور پھر آپ کے لیے جابس بھی مل گئی, جابس کم ہوئی تو چلو آپ نے پرائیویٹ سیٹ اپ لگا لیا اینڈ یو آر ارننگ فائن. انفارچونیٹلی آج کل انفلیشن کی وجہ سے اور جو اکنامک سچویشنز ہیں ناٹ جسٹ ان پاکستان, پوری دنیا میں جو ورلڈ وائڈ ریسیشن جا رہا ہے, اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ڈاکٹرس کو ریئلائز کرنا ہے کہ اب میڈیکل اسکول میں ہی یو نیڈ ٹو ڈائیورسفائی یور اسکل سیٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ نے کہا کہ انٹرپرینیوریل اسکلز کیا ہے, ہاؤ ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ, اپرچونیٹیز کدھر ہیں, اسٹاکس کیا ہے, میوچل بانڈس کیا ہے, ان سب کا آپ کو ایک نالج ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آگے جا کے because I also believe کہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایک ببل کے اندر رکھا جاتا ہے, مطلب یو بیسکلی این اوور گرون چائلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور جیسے ہی آپ فیلڈ میں آتے ہیں آپ کو پھر ہارش ریالٹیز یہاں سے ہٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے اب ڈپینڈنٹ بھی ہوں میں, لیکن میں نے ارن بھی کرنا ہے اور میں نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی لینا ہے جو میں نے ڈگری پہ لگایا. تو آئی تھنک مطلب آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ انٹرنیشنل پاتھ وے بھی ہے اور لوکل بھی ہے. لوکل میں آبویسلی کنسٹرینٹس ہیں اور لیکن اگر کوئی رہنا چاہ رہا ہے, اس کے کوئی مجبوریاں ہیں, تو یہاں پہ بھی اپرچونیٹیز ہیں. اور الٹیمیٹلی یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور سینئرس کی گائیڈنس, اور اب تو کاؤنسلنگ سروسز بھی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی آئی تھنک وی کین سیٹل آن کہ یہ ساری کریئر کاؤنسلنگ یہ FSE کے لیول پہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہونا چاہیے کہ if this is what you are getting into, this is what you will get 10 years 15 years down the line. تو باقی آپ کے کوئی کلوزنگ ریمارکس؟ میں اس میں یہ میری بات جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ تھوڑا سا پیرنٹس کو آپ کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں ڈیکیڈ سے آ رہی ہے نا. لیکن اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئی ہیں, تو اس میں بچے کی جو اپنی پریفرنس ہے اس کو ضرور اہمیت دینی چاہیے, اس کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو پریفرنس دینی چاہیے. اور اب یہ سوچنا چاہیے کہ ان سے باہر بھی اور بھی اپرچونیٹیز اور بھی پاتھ ویز ہیں, تو میرے خیال میں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اسپیشلی پاکستان کے اندر. اور ایک تھوڑا سا ہمیں گلوبل پرسپیکٹیو میں اور پاکستان میں نیشنل پرسپیکٹیو میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کر دانے اودے کملے بھی سیانے. جہاں پہ ریسورسز موجود ہوں, جو ذرا رچ ہیں, وہاں پہ پھر بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ملک کی جو بہت سارے مسائل ہیں وہ غربت سے لنکڈ ہیں. تو ہمیں اس پاورٹی کو ایلیویٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, مزید انڈسٹری کی ضرورت ہے, جس کے اندر ہماری اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. آپ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو دیکھ لیجئے, انڈیا انویسٹڈ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اب انڈیا اپنی ویکسین بھی بنا رہا ہے, اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں. آپ یہاں پہ آپ ایک سیٹ اپ بناتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بایو ٹیکنالوجی پارکس بنائے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہی چیز جس کو مینوفیکچر کرنے میں, دوائی کو بنانے میں امریکہ کے اندر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے, ٹیکسز کی وجہ سے, مین پاور کی وجہ سے, الیکٹریسٹی فار ایگزامپل, ان چیزوں کی وجہ سے وہی چیزیں یہاں پہ کم خرچے کے اندر بن سکتی ہیں. تو یہاں پہ آپ جب ان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ کو یہی چیز ہم یہاں پہ اسی اسٹینڈرڈ پہ بنا کے دیں گے, تو آپ یہاں کے لوگوں کو جو ہے ریونیو بھی آتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی امپلائمنٹ دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ مزید انڈسٹری کو لایا جائے, ایکیڈیمیا انڈسٹری کو لنک کیا جائے, ان کی کولیبریشن کو پروموٹ کیا جائے, اور مزید یہاں پہ بایو ٹیکنالوجی پارکس بنائے جائیں. بایو ٹیکنالوجی, تو یہ وہ ساری چیزیں, یہ وہ سارے کے سارے سٹیپس ہیں جن کو لینے کی ضرورت ہے, تاکہ ایونچولی ہم پاکستان کے پاس کچھ سرمایہ آئے گا تو پرابیبلی وہ سرمایہ آئے گا تو وہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ بھی لگے گا اور باقی چیزوں کے اوپر بھی لگے گا. تو بہت بہت شکریہ, آپ کا بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا اور مجھے بھی آیا, آئی لرنڈ اے لاٹ. تو جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن. تھینک یو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.